کیا سائنس ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یا اس بچے کو یا اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہم ایڈکشن پہ سارا زور دیتے ہیں, ناٹ ایمفسائزنگ کہ وہ ایک سلوشن اس نے بنائی ہے فار اے میجر ایشو ان ہز لائف. اتنا بڑا افسر ہے نا, ان کے گھر والے اس سے بھی بڑے افسر ہیں. گھر میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں. مرد ہمارے ہاں چونکہ وہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں تو وہ اپنی ڈپریشن یا اپنے سٹریس کو اپنے بالوں میں دیکھتے ہیں. یس. اور خواتین اپنے بریسٹ میں یا اپنی نوز یا اپنے فیس میں دیکھتی ہیں. اور سیگنگ میں. اور سیگنگ میں. کوک جو لوگ کرتے ہیں ان کی ناک کے لیگمنٹس اور اس کو وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پراپر چائلڈہڈ سے لے کے اس کی ابھی تک جو اس کی کرنٹ ہسٹری ہے, وی ہیو ٹو پراپ دیٹ کہ کیا کیا فیکٹرز بنے جو اس کو یہاں تک لائیں. سب سے آپ نے برا نشہ اپنے ایکسپیرینس میں کون سا دیکھا؟ محبت کا نشہ. بروکن ہارٹ کا کیا علاج ہے؟ جو خون کی نالیاں جنہوں نے آپ کو بلڈ پرووائڈ کرنا ہے اس جگہ جہاں آپ کی کوئی بھی سرجری ہوئی ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹا سا فلر لگا ہے, چاہے وہ بوٹاکس لگا ہے, وہاں پہ بلڈ نے پہنچنا ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے. وہ بلڈ ویسلز کو وہ یوں کنسٹرکٹ کر دیتا ہے, ایسے کر کے بھینچ دیتا ہے, ان کی گردن سے دبا دیتی نکوٹین. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی گرینڈ ڈبیٹ. ہم آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اگر میں اسے ایک لفظ میں بولوں تو وہ ہے ایڈکشن. ایڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ایڈکشن کہ اگر آپ کو کسی چیز کی لت لگ جائے, عادت نہیں, جب لت لگ جائے, اب یہ ڈرگس کی بھی ہو سکتی ہے, یہ پیسے کی بھی ہو سکتی ہے, یہ کسی کاسمیٹک پروسیجرز کی بھی ہو سکتی ہے. اب اس کا کیا حل ہے اور کہاں یہ معیار آپ رکھ سکتے ہیں کہ اب اس انسان کو یا ہمیں کسی چیز کی ایڈکشن ہو گئی ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعد تو ہیں ہی, ان کے علاوہ ہمارے پاس پروفیسر آف پلاسٹک سرجری فرید خان صاحب بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سعدیہ رحمان صاحبہ ہیں جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر سعد سے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب, ایڈکشن ہوتی کیا ہے؟ ایڈکشن کی جو پریسائز ڈیفینیشن ہے میڈیکل, وہ تو علیحدہ بات ہے, بٹ آئی تھنک عام انسان کے لیے ہم اس بیہیویئر کو کہیں گے جس میں اس کی انوالومنٹ ایک ایسی ایجنسی کے ساتھ ہو جائے, چاہے وہ ڈرگ ہے, چاہے وہ فزیکل اپیئرنس ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, پاور ہے, فیم ہے, اپروول ہے, پورنوگرافی ہے, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ ہے, اور وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے, اور اس کو ہر وقت ایک ڈیزائر اور ایک ارج رہے کہ میں نے جا کر اس پرٹیکولر ایریا میں اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے, اور وہی اس کی زندگی کو کنٹرول کرے, اور اس کی جو باقی ذمہ داریاں ہیں وہ نگلیکٹ ہونا شروع ہو جائے. تو ہمارے یہاں زیادہ بات ہوتی ہے ڈرگ ایڈکشن کی. وہ پرابلم تو ہے, چاہے وہ چرس کی ہو, الکوہول کی ہو, یا ایون سگریٹ کی ہو, لیکن جو سٹل ایڈکشنز ہیں وہ ہم اکثر اوور لک کر جاتے ہیں. مثلاً بعض لوگوں کو اپنے فزیکل اپیئرنس کی اتنی ایڈکشن ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کاسمیٹک سرجنس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ان کی تسلی نہیں ہوتی. کئیوں کو پیسے کی ہے, جتنا مرضی پیسہ آ جائے ان کی تسلی نہیں ہوتی. اسی طرح لوگوں کو فیم کی, پاور کی, اور ریلیشن شپس میں ہوتی ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں, لوگ ہمیں توجہ دیں, وہ بھی ایک قسم کی ایڈکشن ہوتی ہے. پر یہ تو انسانی فطرت نہیں ہے, عزت تو ہر کوئی چاہتا ہے. اگر آپ لوگوں کی توجہ کو ایک ڈیزائر تک رکھیں تو وہ نارمل ہے, بٹ جب وہ ایک نیڈ بن جائے اور آپ کا سروائیول اس پہ ڈپینڈ کرے تو پھر وہ میرے خیال میں ایڈکشن بن جاتی ہے. آپ سے تو میں نے ایک اور بھی پوڈ کاسٹ کرنی ہے اباؤٹ یور اسپیسیفک فیلڈ, لیکن آج ایڈکشن کے حوالے سے میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کریکٹیو سرجریز بھی کرتے ہیں اور آپ خوبصورتی کی بھی سرجریز کرتے ہیں. سو ڈرگ ریلیٹڈ ہم نے سنا ہے کہ کوک جو لوگ کرتے ہیں ان کی ناک کے لیگمنٹس اور اس کو وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے پاکستان میں اس طرح کے کیسز دیکھے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. جو آپ نے جو بات کی نا, پلاسٹک سرجنز کو عام طور پہ ہم دو اسپیشلٹیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ کی، کوئی کینسر کی، کوئی برن کی سرجری ہے، وہ زیادہ چیلنجنگ ہے، زیادہ توجہ طلب ہے. لیکن ایک دوسرا ٹائپ ہے جس کو کوزمیٹک سرجری کہتے ہیں. اس مثال کو آپ ایسے لیں کہ اگر آپ نے گاڑی کی انجن ٹھیک کرانا ہے تو وہ ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے پینٹ کرنا ہے تو وہ کوزمیٹک سرجری ہے. اب چونکہ کوزمیٹک سرجری ڈارلنگ آف میڈیا بن گئی ہے تو اس لیے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کاسمیٹک سرجن ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان میں بھی بے شمار لوگ، کیونکہ میرا فورٹے نوز جاب ہے اور تو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ پارٹیز میں سنف کرتے ہیں تو ان کے سیپٹم، ناک آپ کو پتہ ہے نا ٹینٹ کی طرح ہے، بالکل اس کے نیچے ایک پیگ ہے جس کو ہم میڈیکل زبان میں سیپٹم کہتے ہیں، جس پہ یہ کھڑا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں کیونکہ کوکین جو ہے وہ ایک بہت زیادہ خون کی نالیوں کو سکیڑنے والا ایک مرکب ہے اور اس کی وجہ سے سوراخ. آپ حیران ہوں گی کہ ہم میڈیکل میں بھی، ہم جب اسٹینڈرڈ ٹیچنگ جب انگلینڈ میں ہم پڑھ رہے تھے تب ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے ناک کو کی سرجری کرنے سے پہلے بھی آپ اس میں کوکین انجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس کی ایڈکشن اتنی کامن ہو گئی تو وہ اب عام اویلیبل ہونا مشکل ہو گئی، لیکن لوگ ابھی بھی کافی فریکوینٹلی یہ کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو دیٹ مینس کہ یہ بہت پریویلنٹ ہے ہمارے معاشرے میں. آپ سے میں سعدیہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ایڈکشن کے کیسز آتے ہیں، یو آر اے تھراپسٹ، زیادہ تر لوگ کس ایڈکشن کی وجہ سے آتے ہیں؟ اوکے، اب یہ ویری کرتا ہے ہمارے یہاں. میں تو آپ جگہ 100 مریض آئے ہیں تو ایڈکٹڈ ان میں سب سے زیادہ پریویلنٹ ہمارے معاشرے میں کون سا؟ اس میں ہمارے پاس ہیش بھی ہے، میریوانا فارم میں وہ یوز کی جاتی ہے، کینابیس بھی ہے ہمارے یہاں یوز کی جاتی ہے. یہ ویری کرتا ہے کہ سوسائٹی سے ہیں، کلاس کیا ہے، کتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ملٹیپل فیکٹرز آر دیئر، اٹس ناٹ سنگل دیئر رائٹ ناؤ. لیکن کسی کیا کہنا چاہیے، نشے کے ہی ایڈکشن کے تحت آتے ہیں نا. جی جی. تو نشہ یعنی چرس کا بھی ہو سکتا ہے، کوک کا بھی ہو سکتا ہے، ہیروئن کا بھی، اور اب تو نئی چیزیں آ گئی ہیں سر، وہ سنا ہے آئس آ گئی ہے. دیکھیں بعض لوگ ہیں جن کو اگر وہ یہ ایڈکٹیو سبسٹانسز یوز کریں تو وہ ایڈکٹ نہیں بنتے، لیکن بہت سے ہیں جن کی جینیٹک بیسس ہوتی ہے یا کیمیکل پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ کینابس لیں یا الکوہول لیں تو وہ بہت جلدی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایڈکٹیو نیچر ہے. سو دس از سائنٹیفکلی پروون کہ کچھ لوگوں میں کوئی نیچر سے بہت سی چیزیں آپ مراد لے سکتے ہیں. مثلاً ایک ہوتا ہے کہ فیملی میں ایڈکشن کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. مثلاً الکوہولزم میں اگر آپ کے والد یا آپ کے بھائی میں الکوہول کی پرابلم ہے تو آگے جینیٹکلی وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. پھر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں، پیسیو، جن کے کوپنگ سکلز بڑے کمزور ہوں، who are not very assertive، اور وہ شارٹ ٹرم سلوشنز ڈھونڈتے ہیں، وہ ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر کئیوں کے کیمیکل اسٹرکچر برین میں ایسا ہوتا ہے کہ دے گیٹ ویری ایزیلی ایڈکٹیڈ ٹو سبسٹانسز. سو یہ ملٹی فیکٹوریل سر کیمیکل تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں گے، واٹ ڈز دیٹ مین؟ یو سی یہ جتنی بھی ڈرگز ہیں، چاہے کینابس ہے، چاہے الکوہول ہے یا آئس ایمفیٹامنس ہیں، یہ آپ کے کیمیکلز کو آلٹر کرتے ہیں برین میں. نا بہت سے لوگ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، بٹ دیر آر سم ہو آر پری ڈسپوزڈ ٹو ڈیولپنگ ایڈکٹیو پرابلمس. ان کا اسی لیے ہم کہتے ہیں یعنی کہ ان کا کیمیکل جی ایک پری ڈسپوزیشن ہے کہ دے ول بیکم ایڈکٹس. اس لیے ہم ہمیشہ ایک ایڈکٹ کو مریض کا رتبہ دیتے ہیں، اس کو کرمنل نہیں سمجھتے. وی فیل کہ وہ ایڈکٹ اس لیے بنا ہے کہ ہی از فائنڈنگ سولوشنز ٹو ہز پرابلمس. ایڈکشن فار ہم از اے سولوشن، اور جب تک آپ اصل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اور ٹریٹ نہیں کریں گے وہ یہ نہیں چھوڑے گا. ہم ایڈکشن پہ سارا زور دیتے ہیں، ناٹ ایمفسائزنگ کہ وہ ایک سولوشن اس نے بنائی ہے فار اے میجر ایشو ان ہز لائف، اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. ڈاکٹر صاحب چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی بات سے
کہ کون سی چیزیں ایز گھر والے نوٹ رکھیں کہ ہمارا کوئی بچہ یا بھائی یا بچی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی چیز کی عادت میں پڑ گئے ہیں. یہ پرابلم تب بنتی ہے جب آپ اس کے بغیر رہ نہ سکیں. ٹھیک ہے, تو کیا سائنس ہیں؟ میں آپ تینوں سے یہ سوال کر رہی ہوں. آپ سے میں پلاسٹک سرجری کی ایڈکشن پہ تو بعد میں آؤں گی, بٹ بینگ اے ڈاکٹر یو آلسو ہیو آبزروڈ آر سوسائٹی کہ کیا سائنس ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یا اس بچے کو یا اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے. آئی تھنک جنرلی ایک تو ایج ہے, آپ لیٹس سے 15 to 25 یہ ایج زیادہ سسیپٹیبل ہوتی ہے, اور پھر بڑے ڈسٹنکٹ چینجز آ جاتے ہیں بچے کے بیہیویئر میں. مثلاً اس کا جو اکیڈیمک ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں کالج جا رہا ہوں لیکن جاتا کہیں اور ہے, اس سے گریڈز گرنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ غلط ٹائم پہ سو رہا ہے, غلط ٹائم پہ جاگ رہا ہے, سیلف نگلیکٹ ہوتا ہے, باتھ روم میں بہت ٹائم گزارتا ہے. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ you may find syringes or empty syringes, you may find tablets. سر یہ تو بہت لیٹ بات ہو جائے جہاں آپ سرنجز تک پہنچ جاتے ہو. ارلی سائنس صرف یہی ہے کہ آپ کی جو ایک سسٹم ریگولر تھا اس میں ہلکے ہلکے چینجز آئے, اینڈ پیرنٹس ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ. یس, اینڈ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست جو ہیں, کمپنی بدل جاتی ہے, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ فیملیرائز ہو رہا ہے جو پہلے آپ نے نہیں دیکھے. سو چونکہ اس میں ان کو خریدنی ہوتی ہیں ڈرگس, اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے, تو پھر گھر میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی رقم کو ارینج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر وہ نشے کی حالت میں اگر گھر آتے ہیں تو وہ ایک بالکل اب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے, انٹاکسیکیٹڈ ہوتے ہیں, وائلنٹ ہو سکتے ہیں, ڈس اورینٹڈ ہوتے ہیں. سو یہ بیسک سمٹمز ہیں جو آپ کو دیکھنے چاہیے. اوکے, جب آپ تھیراپی کرتی ہیں تو آپ کس طرح آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی کہ یہ انسان اس چیز کا عادی ہو؟ کہ جو تھراپی ہے وہ ایک بہت بڑا ڈومین ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک سیشن کے اندر ہم پیشنٹ کو نہیں جج کر سکتے. ایک سے پراپر ایک سائیکو سوشل اسیسمنٹ ہوتی ہے. ہم نے بایولوجیکل فیکٹر آئیڈینٹیفائی کرنے ود دا ہیلپ آف سائیکیٹرسٹ ٹیم ایز اے ٹیم. اس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز افیکٹ کرنے فائنڈ کرنے, سوشل فیکٹرس کو ہمیں دیکھنا ہے, اور پراپر چائلڈہڈ سے لے کے اس کی ابھی تک جو اس کی کرنٹ ہسٹری ہے, وی ہیو ٹو پراپ دیٹ کہ کیا کیا فیکٹرز بنے جو اس کو یہاں تک لائیں, کیا مینٹیننگ فیکٹر کیا ہیں جو اس بیماری کو لے کے چل رہے ہیں. Let's suppose, for example, maybe parents are not that cooperative sometimes, and they are the maybe strict parenting in the childhood. That is one of the reason of the leading towards the cocaine. Maybe bully, childhood trauma, sometimes abuse. یعنی کہ اگر کوئی بھی ایسی سچویشن جو اس کو بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں لاتی ہے, تو آپ اس کو سکون میں لانے یا نم کرنے کے لیے پھر ان چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. از دیٹ دا کاز؟ جی, فرسٹ یو ابیوز دا ڈرگ Yes. اینڈ دین دا ڈرگ ابیوزز یو. سر, از اٹ ٹرو کہ سگریٹ از دا گیٹ وے آف آل ایڈکشنس؟ Not all, but I think جن ایڈکشنس میں اسموکنگ انوالوڈ ہے, لائک کینوبس فار ایگزامپل, اس میں سگریٹ کا رول ہے. الکوہول کی ایڈکشن میں بھی سگریٹ کا رول ہے. اور دی انٹرسٹنگ تھنگ از, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب سگریٹ پیتے ہیں تو ہم ریلیکس ہوتے ہیں, بٹ ایکچولی دیٹ ریلیکسیشن از controlling the withdrawal of nicotine. Yeah. It's not the other way. اچھا, نکوٹین کی بھی آپ کو withdrawal بھی ہوتے ہیں؟ نکوٹین ہی کی تو ایڈکشن ہوتی ہے. اوہ, تو ڈاکٹر صاحب سرجری کے لیے جب آپ کوئی بھی جاتا ہے آپ کے پاس, تو سب سے پہلے آپ لوگ بھی سگریٹ سے مناہی کا کہتے ہیں. واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ میرا خیال ہے جو سگریٹ, اگر میں کوئی سنگل موسٹ امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ کہوں آپ کو سرجری کی سکسیس اور فیلئر کے درمیان, تو وہ شاید رسک فیکٹر ایک اگر میں کہوں تو وہ اسموکنگ, کیونکہ اس کے بعد ہیلنگ آپ کی, کیونکہ جیسے سر نے فرمایا ہے کہ آپ کی جو خون کی نالیاں جنہوں نے آپ کو بلڈ پرووائڈ کرنا ہے اس جگہ جہاں آپ کی کوئی بھی سرجری ہوئی ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹا سا فلر لگا ہے, چاہے وہ بوٹاکس لگا ہے, وہاں پہ بلڈ نے پہنچنا ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے. وہ بلڈ ویسلز کو وہ یوں کنسٹرکٹ کر دیتا, ایسے کر کے بھینچ دیتا ہے, ان کی گردن سے دبا دیتی نکوٹین.
تو آپ کو جب خون ہی نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے لائف ہی نہیں پہنچ رہی. تو آپ نے بڑے سارے ڈیزاسٹرز دیکھے ہوں گے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد پارٹ نیکروز ہو گیا, ناک کی سرجری کے بعد. کاسمیٹک میں چونکہ اسکن کی بلڈ سپلائی آگے ہی بہت ٹریویل ہوتی ہے, تو اس میں چونکہ جب وہ بلڈ ویسل گھٹتی ہے تو وہاں پہ اس کے آثار زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ کے ایکسپیرئنس میں یو مسٹ ہیو سین لائک تھاؤزنڈز آف پیپل, اور زیادہ تر لوگ کس ایڈکشن سے آتے ہیں؟ آئی ایم آسکنگ یو. آئی تھنک اگر ہم چلیں سبسٹینس کی بات کرتے ہیں, اوکے نہیں, ہم بات کر رہے ہیں زیادہ کیمیکل ایڈکشن کی. ہمارے پاس, ان کے پاس بھی زیادہ سوشل ایڈکشن کے لوگ آتے ہیں, جن سوشل ایڈکشن میں یہ چیزیں آتی ہیں جن کو پیسے کی ایڈکشن ہے, فیم کی ایڈکشن ہے, پاور کی ایڈکشن ہے, اپروول کی ایڈکشن ہے, ٹو لک ینگ, یوتھفلنس, اس کی ایڈکشن ہے. یہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. So what problem they think they have and they come to you? ڈرگس میں تو سب کو پتہ ہے کہ جی یہ ڈرگس لیتے ہیں, بٹ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تو انہیں خود بھی نہیں پتہ کہ تو سر وہ پھر کس لیے آتے ہیں؟ They come for other issues and then the therapist or the psychiatrist is able to find out کہ اصل ایشو ہے کیا. For example, اگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ میری عزت کریں, گھر والے, رشتہ دار, and I am addicted to that, تو میرے لیے تو وہ مسئلہ ہے. سر وہ کیا ہوتا ہے جب ایک انسان عزت کا ایڈکٹ ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لائک شادیوں پہ آپ نہیں دیکھتی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ عزت نہیں ہوئی, ہمیں پوچھا نہیں, اسٹیج پہ نہیں بٹھایا, ہماری تصویر نہیں کھنچائی, اور دے آلویز ہیو ایشوز کہ عزت نہیں کی, بہو نے نہیں کی, فلانے نے نہیں کی. سو دے ہیو کنورٹیڈ دیئر ڈیزائرز انٹو ایڈکشنز. ان کی لائف ڈپینڈ کر رہی ہے اس کے اوپر. اور یہ زیادہ تر اولڈر لوگوں میں نے زیادہ دیکھی ہے. پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. سو اگر میں کہوں کہ ایک بہت اسٹرکٹ والد ہیں چلیں, اور کہ ان کا سب سے بڑا موقف زیادہ تر یہ ہوتا ہے میرے آگے زبان نہیں کھولنی, اونچا نہیں بولنا, تو نے مجھے نہ کی ہے, اس انسان کو پھر کیسے ڈیل کرنا, کیونکہ یہ تو معاملہ گھر گھر کا ہے. ایکچولی گھر گھر کا ہے, بیکاز بیسکلی جس طریقے سے بچے ہمارے ہاں پلتے ہیں, ہم ان کی سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ کو کرش کر دیتے ہیں اپنے رویوں سے. تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم اتنی ڈیمیجڈ ہے کہ وہ ڈس اپروول ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. جب تک اپروول اور اپریسیشن ملتی ہے وہ قائم ہے. یعنی these people can't take criticism? No, yes they can't. There are a lot of people I know they can't. Yeah. And especially in our society we crave for approval and live over it. آپ کسی کو نیگیٹو اوپینین دے کے تو دیکھیں, ٹی وی شوز میں دیکھ لیں آپ, اگر آپ نے میرے اوپینین کو کرٹیسائز کیا ہے تو مجھے ایسے لگے گا میری ذات کی نفی کر دی, بےزتی ہو گئی ہے. یا سو اس کا کیا علاج ہے پھر؟ وہ تھیراپی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں اکثر وہ انسان جس میں پرابلم ہوتی ہے نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو سائڈ کے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, ایشوز ان کے ہوتے ہیں. سو ہو شوڈ کم فار تھیراپی؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کو مسئلہ ہے وہ نہیں آتا. سو جب گھر والے آتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو ہیلپ دا پیشنٹ کم اوور, اور اگر پیشنٹ کسی وجہ سے نہیں آتا تو پھر فیملی کو ہیلپ کرنی ہوتی ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیشنٹ, تاکہ اس میں چینج آئے. So how to deal with that patient? وہ پھر ایک لمبی سٹوری ہے, باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑتی ہیں. You have to say no at a certain point. Yes, absolutely. At a certain point. اچھا, یہ تو انسانی فطرت ہے. جب سے میرے خیال سے دنیا میں لوگ آئے, وینٹی آپ کا مین فوکس رہا ہے, اینڈ نارسسزم جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک حد تک مجھے اس میں کوئی ہارم بھی نہیں لگتا ود ایڈوینٹ آف دی سرجریز اینڈ پروسیجرز جو آپ اپنی بیوٹیفیکیشن کے لیے کرتے ہو. وائی ناٹ, میں اس پہ بلیو کرتی ہوں, کر لو. وین ڈز اٹ گیٹ انٹو آپ اس کو ایک پرابلم کہہ سکتے ہیں, وہ کیا حالات ہوتے ہیں؟ جی وہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ بڑی ایک فائن لائن ہے, اور جیسے آپ نے کہا مطلب یہ تو ہمارے دین میں بھی ایک صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ تو ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے, اور خاص طور پہ فیمیلز میں وہ آپ نے پڑھی ہوگی, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. تو یہ تو خواتین کا تو یہ انسٹنکٹ ہے.
پرابلم یہ ہوتی ہے جیسے سر نے فرمایا کہ جب وہ ساؤنڈ بیریئر کراس ہوا, ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگلی ایسے پیشنٹ آتے ہیں اور ہم یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو شن آف دیز ٹائپ آف پیشنٹس, کیونکہ ان کی پرابلم کہیں اور ہے. ان کے معالج پروفیسر سعد ہیں, میں نہیں ہوں. اب اگر ہم ایسے مریض کو کسی کو لے لیں تو ان کے متعلق بڑی ریسرچ پیپرز میں آپ نے نارسسزم کا ذکر کیا, تو دو ٹرمز ہمارے پلاسٹک سرجری میں بڑی کامن ہیں جو کہ ایک پیپر میرے نام سے بھی پبلش ہو چکا ہے. دے آر کالڈ سائفن اینڈ سائمن. دے اسٹینڈ فار سنگل, امیچور, میل, obsessive اینڈ نارسسسٹ. اوکے, یہ کیٹیگری ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور ٹرینیز کو پڑھاتے ہیں کہ ان کا آپ نے بھول کے بھی آپریشن نہیں کرنا, کیونکہ 8 پلاسٹک سرجنز ہیو بین مرڈرڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور ڈیولپڈ ایریاز میں 2 UK میں, 1 کولمبیا میں, 2 US میں, کیونکہ آپ نے ایک ڈسمورفوفوب وہ بندہ ہے جی جو یہ فیل کرتا ہے کہ میرے سارے پرابلمس کا ماخذ اور روٹ کاز میری یہ ناک کا پھینا ہونا ہے. اب وہ اس کی ساری زندگی اس کے گرد چل رہی ہو, وہ میرے پاس آئے گا اور آ کے وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری تو زندگی تباہ ہو گئی, مجھے تو کہیں جاب نہیں ملتی, ساتھ رونا شروع کر دے گا, ڈاکٹر صاحب یہ میری ناک. اور اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو وہ اچھا خاصا ہوگا. تو بس آپ یہ کس طرح ٹھیک کر دیں, اینڈ دے کانٹ پوائنٹ آؤٹ دیئر پرٹیکولر پرابلم. جس طرح کوئی خاتون آئے گی وہ کہے گی جی میرے آنکھوں کے نیچے یہ حلقے ہیں, میرا یہ فراؤن لائن پڑتی ہے, میری ناک بھدی ہے, یہ ٹپ آپ اس کی شارپن کر دیں. وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکیں گے. تو آپ انفارچونیٹلی جس طرح باقی سب جگہوں پہ کمرشلزم آ گیا ہے, آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سوم اپ کر رہے ہیں کاسمیٹک سینٹرز جس میں کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ از, ہماری میڈیسن کے متعلق کہتے ہیں اٹ از دی موسٹ سیکرڈ آف دی پروفیشن بٹ مینسٹ آف دا ٹریڈ. تو جب وہ ٹریڈ بن جائے گی تو پھر آپ ایسے مریض کو سر کے پاس تو نہیں بھیجیں گے, آپ اس کو کہیں گے کہاں آ جائیں. اب آپ وہ پرابلم کو اپنا بنا لیں گے. اب وہ ایک آپریشن کے بعد وہ فوراً کہے گا یا کہے گی کہ یہ تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا, یہ میرا ایک نتنا ذرا سا اوپر ہے, ذرا سا نیچے ہے. اور وہ پھر آپ کو آج کل آپ کو پتہ ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر جس کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ ہے سوشل میڈیا. ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل چھپا جی کہ انسٹاگرام پہ جب آپ سیلفی لیتے ہیں تو آپ کا فیس 10% لارجر نظر آتا ہے ٹو یور ایکچوئل فیس. اب آپ نے تو سیلفیوں کی بھرمار کر دی, سیلفی تو اب آکسفورڈ ڈکشنری میں نیا ٹرم یوز ہو گیا. اب آپ نے جب اپنی سیلفی لی اور آپ کو لگا کہ میں تو موٹا ہوں یا میں تو موٹی ہوں یا میں موٹی ہو گئی ہوں, اب آپ کے انسٹاگرام بھرا ہوا ہے ود کم کارڈیشن, ود وہ والی پتلی خواتین جو جنہوں نے, اور وہ فوٹو شاپ کر کے انہوں نے کیا ہوا ہے, اور فیس بک پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ خوش ہے, صرف میں ہی غمگین ہوں. اب آپ پھر اپنا سولیس ڈھونڈیں گے ایک پلاسٹک سرجن کے کلینک پہ. تو ہمیں اسی لیے مذاقاً سرجیکل سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے, جو ایک اور بہت بڑا اسٹگما ہے. جب ہم ان کو سر کے پاس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں پاگل ہوں, یہ تو ہے, ڈاکٹر صاحب مینوں تسی سائیکیٹرسٹ پہ بھیج رہے ہو. اب اور مزے کی بات کہ سر جیسے سائیکیٹرسٹ تو آج کل آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کا کہت الرجال ہے. تو وہ اب اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی بھیج دیں تو وہ آگے سے ایک SSRI لکھ کے وہ کہتا ہے جی جائے. بالکل. اب اس کے پاس تو 50 مریض پڑے ہیں, نہ اس نے ہسٹری لی, نہ اس نے کچھ کیا. تو وہ آہستہ آہستہ یہ ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہے. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے ریسنٹلی یہ نوٹ کیا ہے کہ مرد ہمارے ہاں چونکہ وہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں تو وہ اپنی ڈپریشن یا اپنے سٹریس کو اپنے بالوں میں دیکھتے ہیں. اور خواتین اپنے بریسٹ میں یا اپنی نوز یا اپنے فیس میں دیکھتی ہیں, اور سیگنگ میں. تو دیکھیں سیگنگ کچھ حد تک تو بالکل جینون ہے کہ آپ کو جوان ہونا یہ تو انسٹنکٹ رہا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو صبح منہ دھوتا ہے نا تو وہ ایک کاسمیٹک سرجری ہے. بالکل. اگر آپ لپسٹک لگاتی ہیں تو وہ ایک کاسمیٹک سرجری ہے. لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میرے وال اتر دینے, میں سویرے آپ ان کو کہیں گے کہ جی آپ کے
9 سے 50 بال تک نارمل ہے شیڈ ہونا. آپ کی 70% آف سکن بھی 1 مہینے میں شیڈ ہو جاتی ہے, لیکن ان کی کانسنٹریشن یہی ہوگی, تو اس کی وجہ سے بڑے لوگوں کی روزی بھی چل رہی ہے. لیکن میں اپنے جونیئرز کو خاص طور پہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز بی پروفیشنل اینڈ ڈو ناٹ بیکم کمرشل, کیونکہ وہ پھر آپ بھی اس ایڈکشن کی ذیل میں آ جائیں گے جہاں آپ نے پیسہ کمانے کے لیے ایسے مریض کو گھیر لیا اور پھر اس کے بعد دونوں طرف تباہی. یہاں پہ if I can interject, ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے بٹوین پلاسٹک سرجنز اینڈ سائکائٹرسٹ. 3 سچویشنز ایسی ہیں جس میں سائکائٹری اور پلاسٹک سرجری کو کانفلکٹ میں آتی ہے. مثلا ہمارے ہاں اگر ایک پیشنٹ ہے, لیٹس سے اس کو اسکیزوفرینیا ہے اور اس کو یہ ڈیلوژن ہے, ایک ایب نارمل آئیڈیا ہے کہ میرا ناک صحیح نہیں ہے, وچ از بیکاز آف اے کیمیکل امبیلنس ان دا برین, اور وہ جب تک ہم دوائی سے ریسٹور نہیں کریں گے وہ نہیں جائے گی تھاٹ, وہ اس کو ویسے نظر آ رہا ہے جو کہ ہے نہیں. سو ہی ول گو ٹو سم ان ایتھیکل سرجن جو کر دے گا سرجری, بٹ وہ کہے گا نہیں ایسے نہیں, ایسی ہونی چاہیے. دین ہیل گو ٹو 10 پیپل, بٹ بیسیکلی ہی از سائیکوٹک. اس کا جب تک آپ علاج نہیں کریں گے مینٹل النس کا, یہ نہیں جائے گی پرابلم. دوسرے ہیں وہ لوگ جن کو obsessions ہو جاتی ہے, او سی ڈی جسے کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, سعدیہ نے بھی دیکھے ہیں, وہ لائپوسکشن کروا کے آئیں, نہیں ہماری ابھی اور ہونی چاہیے, پھر وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. اٹس اگین اے پرابلم ہیئر, ناٹ ان دا فیٹ. اور تیسرا, دیر آر سم پرسنالٹیز لائک سائیکوپیتھک پرسنالٹیز, ان کو بھی یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. سو میں اکثر فرید سے کہتا ہوں کہ دیز پیشنٹس مسٹ ہیو اے سائکیاٹرک اسسمنٹ بفور one goes for surgery, because not all of them are mentally well. Is it true? It is very, very pertinent. Because ہر عورت after certain point اپنی ایجنگ میں مطلب جاتی ہی ہے ریگولرلی ڈاکٹرس کے پاس. سو یو تھنک دیٹس این ایڈکشن؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیے ایڈکشن ٹرم کو آپ ڈفرینشیٹ کریں کہ اگر جیسے آپ نے کہا, اگر کوئی بندہ آف اینڈ آن ایک سگریٹ پی لیتا ہے اور اس سے, یا اس کو جب کہیں اسٹریس میں ہوتا ہے تو کوئی تھوڑا سا آپ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ کھانا بھی ایڈکشن ہے یا ایکسرسائز بھی ایڈکشن ہے. So there are good addiction and bad addiction. But there is a term جو کہ سر بہتر ڈسکرائب کریں گے. ایک ہے سائیکولوجیکل ڈپینڈنس اور دوسری ہے فزیکل ڈپینڈنس. آپ کی ایڈکشن تب شروع ہوتی ہے جب آپ کو اس کی کریونگ شروع ہو جائے, وہاں پہ وہ فائن لائن کراس ہوتی ہے. یہ ہم پروفیشنل کا کام ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کب یہ پیشنٹ سر کو بھیجنا ہے اور ہم نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا, کیونکہ سرجری ہر چیز کا علاج نہیں ہے. لیکن اس کو وائس ورثہ بھی کریں. کچھ لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں, ڈی شیپڈ ہوتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ ہارمونل ایشوز ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی فزیکل اپیل سے پرابلم رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. فار دیم ہی از اے ویری گڈ آپشن, یو نو, ان کی لائف بہتر ہو جاتی ہے. بٹ اٹ ڈپینڈس, آئی ووڈ لک ایٹ اٹ ڈفرینٹلی. فرید تو ان کا موٹاپا کم کر سکتے ہیں نا بائی ڈوئنگ ڈفرینٹ پروسیجرز, بٹ آئی ووڈ بی انٹرسٹیڈ کہ یہ موٹے ہوئے کیوں. Does he find نہیں, اب دیکھیں لوگوں کے ہارمونل ایشوز ہو جاتے ہیں, پی سی او ایس ہو جاتا ہے. There are so many people who go for comfort eating. ان کو جب اسٹریس ہوتا ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ سرجری کر بھی دیں, وہ 6 مہینے میں پھر مینٹین کیسے کرنا ہے, اصل ایشو has not been addressed. سو میرا کنکلوژن یہ بن رہا ہے کہ وین ایور سم ون کمس فار اے میجر سرجری ٹو اے پلاسٹک سرجن, تو اس ٹیم میں ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے ٹو اسیس دا ریئل پرابلم. بیکاز ایک دفعہ سرجری ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا پہلے جیسا کر دو. سو یو کین ناٹ گو بیک. آئی تھنک ان کی اپنی سیفٹی بھی اس میں ہے. That's right. یہ آپ کا ون ون سچویشن ہے ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو سے بھی. ہمیں بھی سرجیکل سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ لائپوسکشن کی مثال لیں. لائپوسکشن موٹاپے کا علاج نہیں ہے. لائپوسکشن از فار دوز فیٹ ڈپازٹس وچ آر ریزسٹنٹ ٹو ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. سو آپ نے پہلے پورا زور لگا دیا, اب آپ کے ٹمی پہ یا چن پہ ایک تھوڑا سا فیٹ کا گلوبیول رہ گیا. دیٹ از فار لائپوسکشن. اب اگر ایک عورت کہے کہ میں 12 من کی دھوبن ہوں
اور میں لائپوسکشن کے بعد باربی ڈال بن کے ایک مشین میں سے نکل جاؤں گی تو وہ ان ریئلسٹک ہے. اور اگر کوئی سرجن بھی اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے دیٹ کین بی فیٹل. اتنا ایک دم سڈن فیٹ لاس. ہم جب ایڈکشنس کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے باقی تو نشے جو ہیں ہی ہیں, میں اینڈ پہ اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن جو لیٹسٹ ایڈکشن ہے جس کے میرے خیال سے ہم سب شکار ہیں, اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا. مطلب دیکھنا شروع کرو تو میں بھی ریلس دیکھی جاتی ہوں. میں اس سے بہتر بہت کچھ اور کر سکتی ہوں, لیکن وہ ایک انسٹنٹ سا 30 سیکنڈ کا کوئی فنی چیز ہے یہ, اور سب کو ہے. اب یہ صرف ہم نہیں ہیں, لائک میری جو ہاؤس ہیلپ ہے, میں نے ان کو ٹی وی بھی لگا کے دیا ہوا ہے کچن میں کہ ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ. نو بڈی از واچنگ ٹی وی نا, دا اونلی تھنگ دے آر واچنگ از ٹک ٹاک. سو یہ ایک نئی قسم کی جو ایڈکشن آ گئی ہے ود ایڈونٹ آف سائنس. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تینوں سے سوال ہے. اوکے, میں اس پہ یہ ایک ورڈ ہے, دیٹ از اے باڈی ڈسمورفیا. دیٹس مین کہ یو آر سو مچ obsessive about your body. ابھی ریسنٹلی 2 years back I did my research in gym, and what I observe in gym کہ 90% people who are going gym, they are obsessive about that, and they are taking steroids, they are taking different medications for that, to make the اپنی باڈی بنانے کے لیے, especially men. Yeah, exactly, men. Yeah. No, equally women also, but وہ they بھی have steroids yes, لیتی ہیں. they are also taking that now to be make their body specifically. There's a thighs to make it up, and to اب یہ پرابلم ہے اس پہ کہ یہاں پہ جو ایشو اب آ رہا ہے وہ صرف میلز یا فیمیل بچوں تک ہے, یا ٹین ایج کے اندر ہم دیکھتے ہیں they have so much obsession with the Instagrams and the kids are addicted to it. تو 6 مہینے کا بچہ کچھ یوں کرتا رہتا ہے, اس کو کارٹون مائیں لگا کے دے دے. مین جو روٹ کوز ہے دیٹ از اپروول. دے نیڈ اپروول. جب آپ ڈیپریویشن آف لو اپنے چائلڈ میں ہوتے ہیں, یو وانٹ دیٹ لو ود اے ڈفرنٹ ایکشن. یو نیڈ اپریزل فرام آن یور باڈی. اپنی باڈی کے اوپر چاہیے, اپنے چہرے پہ چاہیے آپ کو وہ اپریزل, اینڈ دس از اے ریزن یو آر گوئنگ ان ٹو دیٹ سائڈ. کیونکہ ایک مین ریزن جو ہمارے کلچر کے اندر آئی بلیو دیٹ از اے ڈیپریویشن آف لو, اینڈ آئی بلیو دیٹ لو وچ وی گیٹ فرام پیرنٹس سم ٹائم وہ نہیں ملتا بیکاز آف آر اسٹرکٹ پیرنٹنگ اسٹائل. اور وہ چیزیں مینیفیسٹیٹ ہوتی ہیں ان دا فارم آف ٹو بیکم obsession about certain things. جس میں چہرے کا obsession ہو سکتا ہے, جیسے کوئی بھی obsession پیسے کا ہو سکتا ہے, could be anything that could be just for the power, for the fame, and for getting the appraisal from the others. This is one of the مجھے ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے کہ آپ کو ایک جھوٹ کی لت لگ گئی ہے, ایک آرٹیفیشل دنیا کی لت لگ جاتی ہے, اینڈ یو نو آپ ریالٹی سے باہر ایک دنیا بات کر لیتے ہو تھرو دس گیجٹ ان آور ہینڈس. تو یہ جو آپ پہلا سوال کر رہی تھے نا, دیٹس بیسکلی اس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسپیٹری ہیپینس, اور اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے برین کے ڈوپامین لیولز کے ساتھ. جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں, یو آر لوکنگ فار سم تھنگ, یو آر اینٹیسپیٹنگ مور ایکسائٹمنٹ, جیسے گیمبلنگ میں ہوتا ہے. اٹس سم تھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. گیمبلنگ میں بھی آپ کو اینٹیسپیٹری ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ, چاہے بعد میں آپ لوز کر دیں. اسی طرح جب آپ اسکرول کر رہے ہیں تو یو آر اینٹیسپیٹری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ڈوپامین آپ کی ہائی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ گیوز یو اے کک, اینڈ یو آر گوئنگ مور اینڈ مور اینڈ مور ان ٹو اٹ. سو یہ تو اس کی وجہ سے. جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم آرٹیفیشل دنیا میں آتے جا رہے ہیں, دیٹس بیسکلی بیکاز وی آر رننگ اوے فرام ریالٹی, بیکاز ریالٹی کین بی پینفل. وی آر اسکریننگ آؤٹ from people who matter, but facing screens جو بڑی آرٹیفیشل سی ہے. یعنی کہ اب تنہائی اس طرح محسوس نہیں ہوتی جیسے ایک زمانے میں ہوتی تھی, اور آپ آپٹ کرتے تھے کسی کے گھر جانا یا کسی کو کال کرنا. Now you have a world جس میں کہیں بھی آپ کسی سے بھی کنیکشن بنا سکتے ہیں. So in a way یہ ٹھیک بھی ہے نہیں؟ اس کے نقصانات بھی ہیں, بیکاز اب آپ کو اپنے ہمسائے کے گھر گئے ہوئے مہینے گزر آئی مین یہ ریسنٹ جو 2 ڈیتھس ہوئی ہیں ہماری ایکٹیو فرٹرنیٹی میں, جن کا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. آئی مین دیٹ شوز کہ لوگ اب ریلیشن شپ میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوتے ہیں. یو نو اب ریلیشن شپ میں نے جو ریسنٹ دیکھا ہے, پیپل جسٹ ٹاک اباؤٹ دیم سیلوز, دے ڈونٹ آسک یو کویسچنس, اور یہ بڑا بورنگ ریلیشن شپ بن جاتا ہے. پر موسٹلی اٹ از لائک دس ناؤ. ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ ہے وین اٹس آل اباؤٹ یو؟ وی ڈونٹ نو دی آرٹ آف ریلیٹنگ ٹو پیپل. یہ بھی ایک آرٹ ہے, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, ہاؤ ٹو ریلیٹ. اینڈ آئی تھنک یہ ہر اسکول کالج میں پڑھانا چاہیے
کہ کمیونیکیشن کیسے کی جاتی ہے, کانفلکٹس کیسے ریزالو کیے جاتے ہیں, ریلیشن شپس کیسے مینیج کی جاتی ہیں. وی ہیو نو نالج اباؤٹ دیم. اور اس میں ہر ریلیشن شپ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں, اس میں اسٹریسز بھی آتے ہیں, بٹ دیٹس دا بیوٹی آف اے ریلیشن شپ. اب آپ 2 خواتین کی تو بات کر رہی تھیں, آئی ایم شیور سوشل میڈیا پہ ان کو دنیا جانتی ہوگی, but there was nobody in the neighborhood or their family who could identify them earlier. I mean, one of the younger one جو بہت ہی کمال بچی تھی, and it's so sad. I've met her a couple of times and she was like جیسے کہتے ہیں fitness freak and gymming and great painter. انسان کی زندگی میں ایک تو ایسا دوست ہوتا ہی ہے نا جس کو آپ کے روزمرہ کا تھوڑا سا اندازہ ہو کہ اگر 4 دن اس کا فون بند آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ 6-7 مہینے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کسی کو؟ آپ حیران ہوں گی, بٹ ہم سمجھتے تھے یہ ویسٹ کے مسائل ہیں کہ وہاں کوئی مر جاتا ہے تو مہینے تک پتہ نہیں چلتا. دیر آر پیپل اینڈ وی نو دیم جن کا کوئی سول میٹ نہیں ہے. They have no. I've asked this in my workshops. Then those people have nothing to offer, maybe. نہیں, آپ کو سول میٹ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. 10 بندوں کو ملیں گے تو شاید ایک آپ کو ملے. ہم لوگ ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتے, نہ اس کی نیڈ فیل کرتے ہیں. We go for the wrong solutions to the problems we have. ہمیں کوئک ہیپینس ڈوپامن ریلیز چاہیے ہوتا ہے. And we mostly believe soul relationship is in a romantic relationship No, rather than a, yes, we have that concept basically. We don't اصل believe that. آپ کا سول میٹ آپ کا ایک وہ دوست ہوتا ہے جس سے آپ اپنی میاں کی بھی برائیاں کر لو اگر کرنا چاہو تو, you know, اپنے in-laws کی بھی کر لو. The person who you can share anything with. لیکن آپ رومانٹک ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہو نا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سول میٹ ہوتا ہے. نہیں جی, اس کے تو اپنے مسئلے بڑے ہوتے ہیں. وہ تو اچھا سر, آپ بہت بات کرتے ہیں لو ایڈکشن. What is that? ایک ہوتا ہے what is true love, where you love your partner and you have space for yourself. You are treated as us, but the me is still there. اور آپ اکٹھے گرو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی گروتھ میں حصہ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹر ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ. اور ایک ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ کہ بچپن میں آپ کی ایموشنل نیڈز, پیار, محبت کسی نے نہیں دیا, اور وہ ایک وونڈ ہے, نفسیاتی وونڈ, جو ساری عمر رہتا ہے آپ کے ساتھ. اینڈ یو کریو فار لو ان سو مینی ویز. تو پھر اگر آپ کو ایسا پارٹنر کوئی مل جائے جو آپ کی وہ نیڈ پوری کرے, تو یو امبریس دیٹ پرسن اینڈ گیٹ انٹو اے کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ. وہ آپ کی نیڈ پوری کر رہا ہے, اور جب تک کرے گا یو آر فیلنگ گریٹ. اور جب وہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یا کہیں چلا جائے تو یو گو تھرو اے ٹیریبل withdrawal. That is a heartbreak. That is love addiction. نہیں ڈاکٹر صاحب, اب کسی کا بریک اپ ہوتا ہے تو رونا تو آتا ہی ہے, مطلب ہم روئے میں ہیں بہت. نہیں, وہ 2-4 دن میں 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو لو ایڈکشن ہے یہ تو کئی مہینے ٹھیک نہیں ہوتی, بیکاز آپ کا وونڈ پھر اوپن ہو گیا بچپن. سر اس کا کوئی علاج ہے؟ جی ہاں. بروکن ہارٹ کا کیا علاج ہے؟ You help the person find that fulfillment without getting attached so dramatically to other people. Because mostly women just can't take cheating. I mean, cheating is something. وہ اور چیز ہے. چیٹنگ کا جو فنامنن ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ تو بیٹریل ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہارٹ بریک جب آپ کا بریک اپ ہوتا ہے دے آر آلویز بیڈ. کبھی کوئی ہنسی خوشی بریک اپ تو میں نے نہیں دیکھا. اینڈ یوزلی یہ آپ کا افیئرس میں ہوتا ہے. اینڈ ینگ ایج میں آپ ہارٹ بریک آپ کو ہو گیا, اینڈ پھر آگے زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بریک اپ کے بعد کبھی کوپ ہی نہیں کر سکے نارمل لائف. وہ کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. I've asked so many people who had this کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو پلیجر اور بلیس تھی was that more or the pain of the breakup. اور ان میں سے بہت سے کہتے ہیں the pain was too much. I will never go for it again. سو وہ تو مطلب اس میں انسان کا کیا قصور ہے, وہ تو اللہ نے ایسا ہمیں بنایا ہے کہ دل بہت دکھتا ہے محبت کی ناکامی میں. واٹ کین وی ڈو اباؤٹ دیٹ؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو 5-7 سال کی عمر کے بچے ہیں
उनको इतना प्यार दें, अटेंशन दें, उन तवज्जो दें, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करें कि वो ये नफ्सियाती ज़ख्म लेके बड़े ना हों, ये बड़े पेनफुल होते हैं। So again, अगर आपका heart break, you can't get over it, you must seek therapy. Oh yes. Yeah, it can help. So इतना खुद ना बर्दाश्त करें और नींद की गोलियां ना खाएं. आई थिंक अगर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा आप नहीं रिकवर सर के मतलब 2 साल का फेयर 2-3 हफ्ते में कैसे भूलेंगे? ग्रीफ Grief जनरली more than- नॉर्मल सिचुएशन में, बट जब ज़्यादा देर तक रहे और आपकी लाइफ हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल, देन यू नीड टू सी समबडी। ओके, तो डॉक्टर साहब अब हम सब्सटेंस अब्यूज़ पे आ जाते हैं। हम क्विक क्वेश्चंस में आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सबसे आपने बुरा नशा अपने एक्सपीरियंस में कौन सा देखा? मोहब्बत का नशा। तकलीफ थे सबसे ज़्यादा। Yes, तकलीफ, yes. बट सब्सटेंस में कौन सी? I think I've seen breakups in gay relationships. They're very bad. Oh yeah, because And they break- hardly find a partner, जी। और वो भी चला जाए और उनमें मोनोगमी भी ज़रा कम जी, होती है। absolutely. So that, yeah, वो they are devastated. वो बहुत तकलीफ होती है उसमें। और नशों में सर? नशे में एक्चुअली डिपेंड करता है। जब 1984 से ऑनवर्ड 10-15 साल हेरोइन वाज वेरी कॉमन हियर। उस वक्त कोकेन, आइस का नाम भी नहीं था। अल्कोहल हैज़ ऑलवेज बीन देयर अपर क्लास में। हेरोइन जो है वो हर क्लास में, कोकेन अब और आइस जो है अब वो अब आपको यंगर लॉट में नज़र आती है। सो इट समहाउ चेंजेस विद टाइम। So nowadays, what is the most rampant? आइस है, कोकेन है, हेरोइन है, अल्कोहल। सर कोकेन वालों को तो मैंने देखा है कि दे आर लीडिंग नॉर्मल लाइफ्स, एक्चुअली बड़ी हाई पोस्ट पे हैं, बहुत मशहूर लोग भी होते हैं, बैंकर्स बाहर न्यूयॉर्क में, दे ऑल आर डूइंग कोक। सो ये क्या फिनोमिना है? आप में बाहर भी आप जी, बहुत रहे हैं, जी, एंड यू नो कि जितने ये स्टॉक्स वाले और That's right. बैंकर्स, और फॉर देम इट्स लाइक पार्ट ऑफ देयर। मेरा ख्याल है जी, आपको लाइफ में ना इन ऑर्डर टू रिलैक्स आपको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है अपने नॉर्मल नॉर्म से। वो डिस्कनेक्ट कुछ लोग कोक में ढूंढ लेते हैं, कुछ वो सोलेस इबादत में ढूंढ लेते हैं, कुछ वो सोलेस तन्हाई में ढूंढ लेते हैं, कुछ जैसे आपने फरमाया फ़ोन में ढूंढ लेते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज में ढूंढ लेते हैं, विच इज़ ए हैप्पी एडिक्शन। Which is तो my husband, he is addicted to आपके good, जब yeah. हैप्पी हार्मोन्स, आपकी एंडोफिन Dopamine, वो भी endorphins, रिलीज होगी। yeah. लेकिन वो जो एक फैसला बताया करते हैं कि द डिफरेंस इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस अमंगस्ट ऑक्सीटोसिन, जो आपने अपने किसी प्यारे 2 साल के नवासे को जब हग किया तो जो वो स्क्रीट हुई, या आपने अपने कोई बहुत लव्ड वन को किया तो वहाँ ऑक्सीटोसिन स्क्रीट हो रही, और जहाँ आपने वीडियो गेम में एक गोली मार के 4 बंदों के सर उड़ा दिए, वहाँ डोपामिन का एक पैकेट स्क्रीट होगा। और सेरोटोनिन आपको सेटाइटी देगी, आपको वो एक्सरसाइज में रिलीज आपको होती है। सेरेनिटी देगी। तो ये जो छोटी छोटी हैप्पीनेस की टाइप्स है, मेरा ख्याल है जितना स्ट्रेस आपको ज़्यादा होता है उतनी आपको डोपामिन के पैकेट की ज़रूरत होती है, तभी वो लोग ज़्यादा उस एडिक्शन में जाते हैं। मेरा ख्याल है मैं तो इसमें तिफले मकतब हूँ, मेरा ख्याल है फैसल साहब ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के तो ये डोपामिन, सेरोटोनिन वैसे डिप्लीट फिजिकली भी तो हो जाते हैं ना, तो उनके लिए तो फिर आप लोग एक डोजेज देते हो फॉर? आई थिंक वो जो मैं आपसे कह रहा था कि कई लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं, उनमें यही मसला होता है कि जब उनको ये ड्रग्स मिलती हैं तो उनके लेवल्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, दे फील बेटर। एंड आई पर्सनली फील कि हम हमेशा एक एडिक्ट को बुरी निगाह से देखते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि दे आर पेशेंट्स, कि दे आर पेशेंट्स हु आर डीलिंग विद अ बैड चाइल्डहुड, a bad current situation, bad relationships and the drug problem, and they're coping with all that. So उनको बहुत मेरे ख्याल में compassion और हमदर्दी की ज़रूरत है। सर ऑनेस्टली मुझे बताएं, व्हेन पीपल कम ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस अब्यूज़ के बाद, लाइक आइस हो गई, हेरोइन हो गई, इवन कोक, अगर यू कांट सर्वाइव विदाउट कोक तो वो एडिक्शन ही है ना, यू डोंट एंजॉय विदाउट इट, मे बी अल्कोहल है या कोई भी है, दैट इज एडिक्शन व्हेन यू आर डिपेंडेंट फॉर हैप्पीनेस ऑन दोज थिंग्स। ठीक है,
تو اس کے آپ کے تھوڑی دیر کے لیے تو ہیپینس ریلیز ہو گئی اور ڈوپامن بہت ہائٹ پہ چلا گیا, بٹ دین اس کی ڈپلیشن زیادہ بھی ہوتی ہے وین اس کا ڈاؤن, وہ جب یہ خوشی کا سما جب جاتا ہے تو آپ ڈبل ڈپریس بھی ہو جاتے ہو, پھر آپ کو ڈبل ڈوز چاہیے ہوتی ہے. سو اٹ از آل کنیکٹڈ ٹو دس ہیپینس وی آل آر لوکنگ فار. تو سر ہیپینس کیسے اور مل سکتی ہے, اس کا کیا جادو ہے؟ کہاں خوشی ڈھونڈیں اگر آپ لونلی ہیں, اگر آپ کو بچپن میں پیار نہیں ملا ہوا, یا آپ خود بھی ریلائز کر جاتے ہو. جب میں آپ کے پاس آئی تھی اور میری جب آپ سے تھیراپی ہو رہی تھی تو آپ چپ کر کے مجھے سن رہے تھے, کیونکہ میں خود ہی بولی جا رہی تھی, سوال بھی خود کرتی تھی, جواب بھی خود دیتی. سو وی نو ہماری پرابلم کیا ہے, کسی نے نکلوانی ہوتی ہے آپ سے. دیٹ از اے سائیکیٹرسٹ. سوال تھوڑے سے پوچھے, پھر ایک لمبا جواب آیا. تو ایکچولی تو جو بھی ایڈکشن ہے وہ آپ کو خوشی دیتی ہے, آپ کو وہ فیلنگ آف, آئی تھنک شروع میں دیتی ہے, اس کے بعد تو آپ اتنے معذور ہو جاتے ہیں کہ وہ بس صرف وڈرول ہی کنٹرول کرتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں دس از ایٹ لیسٹ گڈ انف. سو شروع میں یس اٹ ڈز ہیلپ یو, لیکن بعد میں جب وڈرول شروع ہوتا ہے, ہر ڈوز کا اثر کم ہوتا ہے, تو وہ پین اتنی ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک another dose just to control. سر دس از فزیکل پین ہوتی ہے وڈرول میں کہ سائیکولوجیکل یو؟ بہت سویئر فزیکل پین ہوتی ہے, ڈپینڈنگ کہ ڈرگ کون سی ہے. مثلاً ہیروئن میں اگر آپ 8-10 گھنٹے نہ لیں تو آپ کا برا حال ہو جاتا ہے, ٹریمرز, وامٹنگ, ڈائریا, لوز موشنز, پٹھوں میں درد, اور اٹس ٹیریبل. اچھا سر, آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا انسان ایک متوسط گھرانے سے ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے, چلے اس نے سمجھیں کہ CSS کر لیا, وہ افسر بن گیا, شاہی افسر بن گیا. جیسی پاور آتی ہے دوز پیپل چینج, دے جسٹ فورگیٹ ایوری تھنگ ایلس, اور وہ اس پاور کے تحت ان کی ایک زندگی. اور میں نے اکثر ان کے گھر والوں کو بھی دیکھا کہ جتنا بڑا افسر ہے نا, ان کے گھر والے اس سے بھی بڑے افسر ہیں. بھی یہ دا کڈز, ان کو عادت ہو جاتی ہے پروٹوکال کی, گاڑی آگے ہے پیچھے ہے, بیگم صاحبہ کو عادت ہو جاتی ہے. اس کو بھی ہم ایڈکشن ہی کہیں گے. ہماری سوسائٹی میں تو یہ ایڈکشن کے لیول پہ آ جاتا ہے, بیکاز یہ ڈیولپ ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو شروع میں اتنی توجہ اور اتنی فیسلٹیز دیں تو اٹس ویری نائس, یو فیل گریٹ, بٹ آفٹر مے بی اباؤٹ 3 weeks اگر یہ نہ ملیں تو یو گیٹ اپسیٹ, offended. And that is a form of addiction because you feel very bad with And it. اسی طرح اگر آپ شوبز کے لوگوں کو لو, آپ ہیروئن ہو, آپ کے یو آر موسٹ نیڈیڈ, بٹ دین ایج یو کانٹ اسٹاپ دیٹ. آپ وہی ہیروئن جو چلبلی حسینہ کا رول کر رہی ہے, وہ چلبلے بچوں کی ماں بن رہی ہے یا باپ بن رہا ہے, ان کو بھی ایشوز ہوتے ہیں. I know a lot of male actors, females کا نہیں مجھے معلوم, who are petrified, وہ 40 کے قریب آ گئے and they are petrified کہ ہمیں اب ہیرو کا رول نہیں ملے گا. سر مین کو تو مل رہا ہے سر. I mean look at شاہ رخ خان, he is older than me, 57 کا ہے, he is still just. بٹ یہ ان کے لیے بہت بڑی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی سرکل. سر ان کی سب سے بڑی میں نے جو دیکھی وہ بالوں کی ہے. ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب وہ گنجے ہو جاتے ہیں, which I sort of relate to, کہ ہاں یہ تو ایشو ذرا. آئی تھنک شیلف لائف شوبز میں لوگوں کی بڑی ریسٹرکٹیڈ. پر اس کو ایکسیپٹ کرنا سر بڑا مشکل ہوتا ہے. واٹ ایڈوائز ڈو یو ہیو فار دیم؟ آئی تھنک یو ہیو ٹو گو ود دا فلو. آپ جتنا اپنے آپ کو یوتھفل ود ان نارمل لمٹس رکھ سکتے ہیں, چاہے اس کے لیے آپ کو فرید کی ہیلپ لینی ہو, ڈو دیٹ, بٹ دین ہاؤ لانگ کین یو ڈو اٹ؟ اینڈ ایگزیکٹلی آپ یہ تو نہیں ہو سکتے کہ آپ 50 سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور کہیں مجھے 25 سال کی کر دیں. آئی مین آئی ول لک مائی ایج بٹ اے بیٹر ورژن آف مائی ایج وچ از اوکے, اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھ رہے کہ میری لائف ہی چینج ہو جائے اور کوئی وہ ہو جائے, دین اٹس اے پرابلم. بٹ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں ہم یوتھ فلنس کی ورشپ کیوں کرتے ہیں؟ سر پوری دنیا, اٹس ناٹ اونلی ہیئر. The point is, why can't we embrace old age with grace? Sir, now this is something which, what is aging gracefully?
आई थिंक आपके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं तो आई वुड से फोकस ऑन डेवलपिंग अ ब्यूटीफुल माइंड मोर देन अ ब्यूटीफुल बॉडी. पर माइंड सर नजर नहीं आता ना. नहीं, इट मेक्स आखिर लोग हमारा चेहरा ही देखते हैं. देखिए, विद अ ब्यूटीफुल माइंड एज यू एडवांस इन एज यू आर मोर पीसफुल, मोर कंटेंटेड, मोर रिलैक्स्ड. वो जो चीज़ें आपको बॉदर करती थी यंगर एज में अब नहीं करती. जो चीज़ें आप नहीं कर सके अब आप कर सकते हैं. एंड यू आर नॉट वरिंग अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस. आप कहते हैं जो है सो है. And you're more concerned about the mind. Or the beautiful mind goes on developing till you die. तो ब्यूटीफुल बॉडी को आप डेंटिंग पेंटिंग एक हद तक ही कर सकेंगे ना, फिर बात फिर वहीं आ जाएगी. सर आपको कितने इश्यूज फेस करने पड़ते हैं व्हेन एजिंग वुमेन कम टू यू? सो व्हाट आर द मेन फियर्स? जी, हमारे यहाँ ना एक तो जेन्युइन फीमेल्स आती हैं जिनको डिफेक्ट्स होते हैं विच नीड टू बी करेक्टेड. एक ग्रुप वो है जो मंगनी से पहले ये जब रिश्ता ढूंढने की फ़ेज़ में होते हैं उस वक्त माँ बाप लेके आते हैं कि सास को 7वां नाक पसंद है और ये मेरी बेटी के तो इस वजह से रिश्ता नहीं हो रहा, लोग चले जाते हैं. Well, that can be true also, no? Yes, Because it people is. do reject you because of your overweight, your color. ये हमारे यहाँ कल्चरल इंडिकेशन और बॉडी शेमिंग इतनी ज़्यादा है जी कि लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह हैं. अच्छा, और वो माँ ने एक रेखा की तस्वीर लगी हाथ में पकड़ी होती है और उसकी उनकी बेटी का चबी फेस होता है इतना चौड़ा और वो कहते हैं देते ए वाली नक ला दो जी. अब आपके लिए वो एक सिचुएशन बन जाती. तो मैं तो बाज़ औक़ात फिर सर का रोल प्ले करता हूँ और थोड़ी सी उनको मैं कहता हूँ देखें. अच्छा, एक और ग्रुप भी है जी जो ख़वातीन मिडल एजड जो कि इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हमारे पास आती हैं कि उनका मियाँ उनको शक है कि जी यंगर लड़की से फेयर है, देन दे सडनली फील अनअट्रैक्टिव. वो फिर फील करती हैं कि शायद मेरा टमी टक होने से मैं अपने खामन की उसी तरह दिलरुबा बन जाऊंगी जैसे मैं आज से 30 साल पहले. लेकिन असल में इन एक्चुअलिटी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती. ताहम मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के केस में ग्रेसफुली एज करने का मतलब यहाँ हमारी प्रॉब्लम ये है जी. इंग्लैंड में मैं जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाता था तो बड़ा कॉमन था कि एक 100 साल का बंदा स्विमिंग कर रहा हो. बड़ा कॉमन था कि एक 95 ईयर का बंदा टेनिस खेल रहा हो. यहाँ जब जिमखाना में आप जाएं तो कोई ज़रा सा सफ़ेद बालों वाला बंदा कहते हैं बाबा जी डूब ना जाना. मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि सादिया भी हमारे साथ पेशेंट देखती हैं. हमारे यहाँ एक मशरूम ग्रोथ है सो कॉल्ड रिहैब सेंटर्स की, जहाँ लोग अपने नशा छुड़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं. वो एक तो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं होते, थेरेपिस्ट नहीं होते. वहाँ पे 6-6 महीने रखा जाता है, लाखों रुपए लिए जाते हैं, फैमिलीज़ को मिलने नहीं देते और उनको गारंटी दी जाती है कि ये ठीक हो जाएंगे. आई वॉन्ट यू टू टेल द पब्लिक कि दिस इज़ अ फ्रॉड. पहली बात कि जो मरीज़ लॉकअप होकर ट्रीट होता है दैट इज़ नो ट्रीटमेंट. द पेशेंट हैज़ टू बी मोटिवेटेड. और फैमिलीज़ को दूर रखना, उनको मिलने ना देना, ये कहीं सिविलाइज दुनिया में नहीं. सर बाहर तो होता है व्हेन दे एक्टर्स गो फॉर रिहैब दे आर नॉट अलाउड टू मीट. They choose not to meet people, but if they want to have visitors under supervision, हर जगह मिलते हैं. कैद करने का मकसद मुझे आज तक समझ नहीं आया यहाँ पे क्यों होता है. They have occupational therapists there. They have different works जो हम उनका पूरा माहौल बना होता है जहाँ वो गेम भी खेलते हैं को पेशेंट्स के साथ. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आजकल के नशे हैं जिसमें कोक आ गई, इवन अगर कोई अल्कोहलिक है, बहुत से लोग अल्कोहलिक भी हैं, आम लाइफ में हम सब जानते हैं किसी ना किसी को, ये एक सर्टन क्लास होती है जिनको अवेलेबल है ये चीज़ें ना. अब शराब बेचारे गरीब आदमी उसको मिलनी ही नहीं है और वो कोक का तो सोच ही नहीं सकता. सो दीज आर जिनको जो एक तरह की जो सोसाइटी का लेवल है इसमें आम चीज़ें यूज़ हो रही हैं रिक्रिएशन के लिए. और इसमें अगर एडिक्शन हो जाती है तो वो भी एक सर्टन क्लास होती है. सो दे कैन अफोर्ड अपने बच्चों को या मियाँ को या बीवी को कहीं भी
جمع کرانے کے لیے, وہ باہر بھی بھیج سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ تو یہاں وہ غریب کا ہے جس کو کوئی عادت لگ جائے تو ان کو تو ان کے لیے کیا جگہ ہے, پاگل خانہ. یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جہاں پہ ایڈکشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن وہاں بھی بس جمع کرا کے پھر آپ آ جاتے ہو. نہیں, وہاں 10-15 دن کے بعد گھر آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا ریزلٹ ہوتا ہے ریہیب کے بعد, ہاؤ پرسنٹیج؟ سب سے پہلے تو ایک چیز یہ سمجھنی ہے, ریہیب ڈزنٹ مین کہ آپ ایڈکشن سے نکل جاؤ گے. ہم نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو ریہیب جا کے زیادہ ورس ہو جاتے ہیں, کیونکہ جس طرح میل اڈیپٹیو پریکٹسز ہیں وہاں پہ جس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہاں ایک گروپ آف ایڈکٹیڈ پرسن ہے, تو وہاں سے سم ٹائم وہ نیگیٹو چیزیں بھی پک کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہاں سے کوئی پازیٹیو پک کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ایک مسکنسیپشن ٹھیک کرنا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے, جو فیملی سمجھتی ہیں کہ ریہیب ایڈمٹ کر دیا تو پرابلمس ختم ہو جائیں گے. مطلب 6 ماہ 1 سال تک بھی ہم نے دیکھا ہے, 2 سال تک بھی سین کے پیپل ایڈمٹڈ ہوئے, جبکہ وہ اور پیشنٹ ریٹیلیشن میں چلا جاتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے وہ اور گلٹ میں چلا جاتا ہے کہ میری لائف کا اتنا حصہ ضائع ہو گیا, I didn't do anything in the past, and that makes his condition psychological health more worse. So the better the way which we can do, ہم جو کر سکتے ہیں, I think 80% I think family need counseling there. اس میں فیملی کی سپورٹ کے بغیر we can't help patient, addicted patient. تو 80% اکثر ہم پیرنٹس کو, فیملی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ ہوگی, تعاون ہوگا, ہم اس پیشنٹ کو لے کے چلیں گے, ادروائز اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو بی لیڈ اٹ. کتنا سکسیس ریٹ ہے, ٹیل می آنیسٹلی. اوکے, سو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ اپنی مرضی سے آیا, کیونکہ 80% تو ہمارے کیسز میں ہم نے دیکھا فیملی اٹھا کے لاتی ہے. نو ون از موٹیویٹیڈ ٹو وانٹ, کیونکہ کوئی بھی ایڈکشن سے نہیں نکلنا چاہتا. ایڈکشن ایسی بیماری ہے جو آپ کو برین کو, آپ کے مائنڈ کو کمپلیٹلی طور پہ کنٹرول کر لیتی ہے. سو ایک تو انسائٹ نہیں ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس اسٹیج کے اندر ہمیں, لیکن جب فیملیز لاتی ہیں تو وہ پیشنٹ ریٹیلیشن کی فیس میں ہوتا ہے. وہ تو انسائٹ ہی نہیں ہے اسے, وہ اس میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایڈکشن ہے ہی نہیں سب سے پہلے. تو کافی ٹائم ہمیں انہیں سمجھانے میں لگ جاتا ہے, اور سم ٹائم پیشنٹ نہیں سمجھ پاتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ایڈکشن ہے. اور جو 10-20% ہمارے پاس آتے ہیں خود موٹیویٹڈ ہو کے, اس میں ایک فیملی کنٹریبیوٹنگ مینٹیننگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ کیور نہیں کر پاتے, کیونکہ فیملی ایڈکشن کو اس طرح پازیٹیو لے کے نہیں چل سکتی ہے. سو دیر از اے آئی بلیو 10%, بٹ وہ بھی وہی لوگ جو موٹیویٹڈ ہیں, جہاں فیملی سپورٹیو ہیں. دین ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ریلیجن بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جن کو ایڈکشن ہوتی ہے وہ اس کے بعد بہت ریلیجس بھی ہو جاتے ہیں, اینڈ دیٹ از ون تھنگ وچ یو نو آپ کو پھر کنٹرول میں رکھتا ہے. از اٹ ٹرو؟ میرن اس پہ آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی سائنٹیفک اسٹڈیز. اگر ریلیجن کی انوالومنٹ سے آپ کو ایموشنل سپورٹ ملتی ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. اور اگر اس سے آپ کو اپنی کریونگ اور آپ کو لائف میں میننگ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پیشنٹس کو, ایک تو پیشنٹس سمجھتے نہیں ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جان کے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک پیشنٹ کو آپ نے ٹریٹ کیا اور اس کو آپ نے فارغ کر دیا اور اس کو آپ آبزرویشن میں رکھتے ہیں تو 2 آؤٹ کمز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ پیشنٹ تعاون نہیں کرتا, ٹریٹمنٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے, تھراپسٹ کو ملنا چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ ریلیپس, اس کو کہتے ہیں ریلیپس. اور ایک سچویشن ہے جہاں پہ پیشنٹ پوری محنت کر رہا ہے, تھراپسٹ بھی کر رہا ہے, ریگولر آ رہا ہے, پھر بیچارہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے, اس کو ہم لیپس کہتے ہیں. دیر از اے ڈفرنس کہ ریلیپس ہوتا ہے ہی از ناٹ موٹیویٹیڈ, لیپس ہوتا ہے بیچارہ کر رہا ہے محنت لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے پیچھے رہ گیا. سو وی ہیلپ ہم اگین گیٹ انٹو ٹریٹمنٹ. سو وہ ریلیشن شپ بڑی امپورٹنٹ ہے. سر ایک اور جو اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ نشہ کر دو بیاہ کر دو, ذمہ داری پائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں یہ بالکل ہے نا, ہمارے ہاں ہر ذہنی بیماری کا علاج شادی سمجھی جاتی ہے اور یہ بالکل غلط ہے. اور اگر شادی ہے تو بچہ کر دو تو سارے مسائل ختم ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے ہمارے یہاں. سو ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, جیسے کہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. اگر آپ کو لو کی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو شہرت کی ہو سکتی ہے, آپ کو وینٹی کی ہو سکتی ہے, آپ کو سبسٹنس کی ہو سکتی ہے, شراب کی, چرس کی, سگریٹ کی.
ان سب چیزوں کی ہو سکتی ہے. اور جو آج کی گفتگو کے بعد میں نے جو نتیجہ نکلا ہے کہ ان سب کے پیچھے ہر کوئی خوشی ڈھونڈ رہا ہے، اور آپ کو ایک محبت جو ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اسی سے آپ کو جیسے سینچا جا سکتا ہے کسی پرسنالٹی کو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، معاشرے کی، ٹیچرز کی، دوستوں کی. اس میں جب کمی رہ جاتی ہے تو ہمارے بچے ڈیویٹ ہو کے راہیں ڈھونڈتے ہیں خوشی کی، جو کئی دفعہ آپ کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریلیشن شپ چاہے ایک ہو، میاں بیوی کے علاوہ زندگی میں ایک ایسا دوست بہت ضروری ہے جس کو آپ صبح کے 4 بجے بھی کال کر کے اپنی پرابلم ڈسکس کریں. ابھی ہم نے جو 2 واقعات دیکھے ہیں اس میں مجھے یہی نظر آیا کہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی باہر کے لوگوں کے ساتھ، کہ کسی کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ اتنے عرصے سے اس کی کال نہیں آئی تو پتہ ہی کریں وہ کہاں ہے. یہ میرے لیے ایک اتنی ہلا دینے والی بات ہے کہ ایک کنیکشن لائف میں ضرور ڈھونڈیں. دوست بنانے بھی پڑتے ہیں، اس پہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو اگر بغیر کسی مطلب کے کی جائے نا تو آپ کی زندگی کو بہترین گزارنے میں بہت مدد کرتی ہے. لوگوں تک خود بھی پہنچے اور آپ بھی ایک کنیکشن میں رہیں لوگوں کے ساتھ. اپنے بچوں کو جب پالیں تو اتنا سیکیور پالیں، انہیں اتنا کانفیڈنٹ کریں، کبھی ان کو کسی چیز کا تانا نہ دیں تم میں یہ کمی ہے، بلکہ جو اچھی چیزیں ان کو انہانس کریں تاکہ آپ کا بچہ ایک کانفیڈنٹ بچہ بڑا ہو اور اس کو کسی قسم کی لت نہ لگ سکے. اور جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم سب ہونا چاہتے ہیں، ہم کراتے بھی ہیں، لیکن جب آپ اس کی عادی ہو جائیں تب پھر آپ نے وہ منہ دیکھے ہوں گے جو خراب ہو جاتے ہیں. بہت ساری سیلیبریٹیز کے منہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، پلو فیس بن گئے ہیں، جو کہ اگین آپ کو ایک ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا چہرہ آپ کو نہیں اچھا لگ رہا، اس کا ایک الگ ڈپریشن ہوتا ہے. سو جب بھی کسی کے پاس جائیں ڈاکٹر کی سنیں، کوئی پرابلم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو فون کر کے وہ ڈسکس کریں. بات سے بات نکلتی ہے اور تبھی حل نکلتے ہیں. اور تھیراپی یہ ایک ٹیبو نہیں ہونا چاہیے. ہم سب جو ہیں انسان ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا، تو جائیں ایکسپرٹ کے پاس. اور انشاءاللہ اسی طرح کے ٹاپکس لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں گائیڈ بھی کریں آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں، کیا پرابلمز ہیں جس کا حل چاہتے ہیں. اینڈ پلیز مینٹل ہیلتھ از ناٹ اے ٹیبو، اٹس اے نیسیسٹی. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور خدا.